اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب فضائل القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی اذا زلزلت کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 311 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی اذا زلزلت، یہ باب سورہ زلزلت کی فضیلت کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی محمد بن موسیٰ الجرشی البصری نے، انہوں نے روایت کی حسن ابن سلم ابن صالح العجلی سے، انہوں نے روایت کی ثابت البنانی سے، ثابت البنانی نے روایت کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ اذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل یا ایہا الکافرون عدلت له بربع القرآن ومن قرأ قل هو اللہ احد عدلت له بثلث القرآن. جس نے سورۃ زلزال پڑھی تو وہ اس کے لیے آدھے قرآن کے برابر گردانی جائے گی، اور جس نے سورہ کافرون پڑھی تو وہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر گردانی جائے گی، اور جس نے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی تو وہ اس کے لیے تہائی قرآن کے برابر گردانی جائے گی. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفه الا من حدیث ھذا الشیخ الحسن ابن سلم، ہم اسے نہیں جانتے مگر اس شیخ حسن ابن سلم کی طریق سے. وفی الباب عن ابن عباس، اور اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت مروی ہے. وبه قال حدثنا عقبة بن مکرم العمی البصری قال حدثني ابن ابی فدیک قال اخبرنی سلمة بن وردان عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی عقبہ ابن مکرم العمی البصری نے، انہوں نے روایت کی ابن ابو فدیک سے، انہوں نے روایت کی سلمہ ابن وردان سے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من اصحابہ هل تزوجت یا فلان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک سے پوچھا: اے فلان، کیا تو نے نکاح کر لیا؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ ولا عندی ما اتزوج. اس نے جواب دیا: نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پاس وہ سامان بھی نہیں کہ میں نکاح کروں. قال الیس معک قل هو اللہ احد؟ قال بلا. قال ثلث القرآن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا تمہیں سورۃ اخلاص یاد نہیں ہے، قل هو اللہ احد یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا: کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تہائی قرآن. قال الیس معک اذا جاء نصر اللہ والفتح؟ کیا تجھے اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں ہے؟ قال بلا. اس نے کہا: کیوں نہیں؟ قال ربع القرآن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چوتھائی قرآن. پھر فرمایا: قال الیس معک قل یا ایھا الکافرون؟ کیا
تیرے پاس قل یا ایھا الکافرون نہیں ہے، یعنی تجھے یاد نہیں ہے؟ قال بلا، اس نے کہا کیوں نہیں؟ قال ربع القرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوتھائی حصہ، چوتھائی قرآن۔ قال الیس معک اذا زلزلت الارض قال بلا، پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تیرے پاس سورہ زلزال نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہے؟ قال ربع القرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھائی قرآن۔ قال تزوج، تزوج، آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو کہ تجھے قرآن کا کافی حصہ یاد ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس باب میں دو روایتیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی، جس میں سورۃ زلزال، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور چند دیگر سورتوں کی فضیلت بیان ہوئی۔ عزیز طلباء کرام، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی روایات کے جن میں قرآن کریم کے بعض سورتوں کو کسی حصے کے برابر گردانا گیا ہو قرآن کریم کے، تو ایسی حدیثوں میں علماء کرام دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے مضامین کی مختلف اعتبارات سے تقسیم ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ قرآن کریم کا نزول 5 طرح کے مضامین پر مشتمل ہے، حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثلہ۔ تو لہٰذا حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، محکم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال کے ذریعے عبرت حاصل کرو، یہ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اسی طرح مختلف اعتبارات سے قرآن کریم کے مضامین کی تقسیم کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کو یوں لے لیجئے، قرآن کریم کے علوم 3 ہیں، توحید، احکام اور تہذیب اخلاق۔ تو قرآن کریم کا جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اس میں توحید کا بیان ہوا، تو لہٰذا توحید، احکام اور تہذیب اخلاق میں یہ تیسرا ہے، تو لہٰذا وہ تہائی قرآن ہوا۔ قرآن کریم 2 قسم کے احوال پر مشتمل ہے، دنیاوی اور اخروی۔ تو سورہ زلزال میں آخرت کا بیان ہے، اس لیے وہ نصف قرآن کے برابر قرار دیا گیا، اور پھر قرآن کریم میں توحید فی العبادت، توحید فی العقیدہ کا بیان ہے، دنیاوی اور اخروی احکام ہے۔ تو اسی طرح سورہ کافرون میں توحید فی العبادت کا مضمون ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو چوتھائی قرآن قرار دے دیا۔ سورہ نصر کی طرف آتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی قرآن کہا۔ ایک روایت میں سورہ زلزال کو چوتھائی قرآن کہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال وارد ہوتا ہے عزیز طلباء کرام، سوال یہ ہے کہ پہلی حدیث میں سورہ زلزال کو یہاں پر بنصف القرآن، نصف قرآن کہا گیا، جبکہ دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ربع القرآن کہا، لیس معک اذا زلزلت الارض قال بلا قال ربع القرآن۔ تو اب بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے، تو دیکھیے جواب اس کا یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جیسے روایات میں آیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا ہے، دوسری روایت میں آیا ہے 27 گنا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دیکھیے ہر ایک کی جہت الگ الگ ہے، یعنی ایک اعتبار سے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں 25 فائدے ہیں اور دوسرے اعتبار سے 27، لہٰذا زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے، تو جس زاویے سے وہ دیکھے گا اسی کا اعتبار ہوگا۔ تو اب سورہ زلزال کے نصف قرآن، اس کے بارے میں تو ہم نے ما قبل میں پڑھ لیا کہ قرآن کریم 2 احوال پر مشتمل ہے، دنیاوی اور اخروی۔ تو سورہ زلزال میں
آخرت کا بیان ہے، اس لیے وہ نصف قرآن ہوا۔ اب چوتھائی قرآن جو اس کو کہا گیا تو اس کی تخریج کیا ہوگی؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ قرآن کریم کے مضامین وہ 4 طرح کے ہیں، عقائد ہے، احکام ہے، تہذیب اخلاق ہے، اور مسائل معاد یعنی آخرت سے تعلق رکھنے والی باتیں۔ تو سورہ زلزال اس کا تعلق چوتھی قسم کے مسائل میں آتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو آخرت سے تعلق رکھتی ہے، آخرت سے متعلق باتیں، تو اس لیے اس کو چوتھائی قرآن، ربع القرآن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، پھر دوسرا مطلب جو ہم نے ابتدا میں کہا کہ اس قسم کی روایات کے جس میں بعض صورتوں کو قرآن کے کسی حصے کے برابر گردانا گیا ہو، تو ہم نے کہا علماء نے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ تو پہلا مطلب یہ ہوا۔ اب دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں ان صورتوں کے انعامی ثواب کا بیان ہے، یعنی سورہ اخلاص پر جو ثواب ملتا ہے تو وہ تہائی قرآن کے اصلی ثواب کے برابر ہے۔ اسی طرح باقی صورتوں کو آپ ہر ایک کو ساتھ میں ملا لیجئے۔ اچھا، اب ان 2 مطلبوں میں صحیح کون سا ہے، کس کو اختیار کرنا چاہیے، کس کو لینا چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ جو دوسرا مطلب ہے یہ مشہور ہے، اور پہلا مطلب جو بیان کیا ہم نے تفصیل کے ساتھ تو وہ اصح ہے، بہت ہی زیادہ صحیح۔ کیونکہ اگر ہم صرف اور صرف دوسرا مطلب لے لیں کہ انعامی ثواب کا جن میں بیان آیا ہے، جو مطلب لیتے ہیں اس سے، تو پھر اس طریقے سے سورہ زلزال کی فضیلت آئے گی سورہ اخلاص کے اوپر، کیونکہ سورہ زلزال نصف ہے جبکہ سورہ اخلاص کو تہائی کہا گیا، ثلث قرآن قرار دیا گیا۔ حالانکہ سب کے ہاں مسلم یہی ہے کہ بھائی سورہ اخلاص وہ اس سے افضل ہے، تو اس لیے پہلے والا مطلب ہی وہ اصح ما فی الباب ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء فی سورۃ الاخلاص و فی سورۃ اذا زلزلت، یہ باب سورۃ اخلاص اور سورہ زلزال کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا یمان بن المغیرۃ العنزی قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے یمان بن المغیرہ العنزی سے، انہوں نے عطاء سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زلزلت تعدل نصف القرآن، سورۃ زلزال آدھے قرآن کے برابر ہے، وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی یعنی ربع قرآن کے برابر ہے۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث یمان بن المغیرۃ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف یمان ابن المغیرہ کی اس روایت کے طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر بھی وہی فضیلت بیان ہوئی جو ما قبل روایت میں ذکر ہوئی، لہذا اس میں مزید کوئی بھی بحث نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ چونکہ اگلا باب کافی طویل ہے، اس لیے اس کو الگ سے ایک پورے سبق میں، درس میں اس کو انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو زندگی رہی تو اگلے درس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔